صدر محفل، میں چاہوں گا کہ تھوڑے سے گفتگو کا سلسلہ بند کر دیں اور ایک 5 منٹ کی سی بات کی ضرورت ہوگی. محترمہ سبیہ سبا صاحبہ، جناب حبیب جعفری صاحب، محترمہ سرور زہرا صاحبہ، شاہد نوری صاحب، خواتین حضرات، میں انڈیا سے اور الہ آباد سے حاضر ہوا ہوں. الہ آباد یونیورسٹی کے شعبے اردو سے میں وابستہ ہوں. چھوٹا موٹا ادیب ہوں، زبان و ادب کا خدمت گزار ہوں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اردو منزل کی طرف سے پاکستان سوشل سینٹر میں ایک حصہ ہو رہا ہے، جس میں مجھے شرکت کا اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. شارجہ کا نام تو ہم لوگ 2 حوالوں سے سنتے تھے، یا تو کرکٹ کے حوالے سے اور یا مشاعرے کے حوالے سے. بدقسمتی سے نہ میں کرکٹر ہوں اور نہ شاعر ہوں. ایسے میں شارجہ دیکھنے اور آنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا، سلسلہ ہی نہیں تھا. یہ ہمارے بڑے بھائی شاہد ماحولی صاحب، ہم دونوں لندن کی تقریب ایک سیمینار کے لیے عازم سفر تھے کہ انہوں نے کہا کہ 2-3 دن ہم دبئی میں رکیں گے اور شارجہ نہیں چلیں گے. تو میرا دل خوش ہوا اور اندازہ یہ ہوا، اور شاید یہ سچ بھی ہے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ بڑے مشاعرے یا اور دوسری بڑی تقریبات کا اپنا جو رول ہے سو ہے، لیکن اس طرح کی تنظیمیں اور اس طرح کی محفلیں اردو زبان و ادب کی بقا اور ارتقاء کے لیے بہت ضروری ہوا کرتی ہیں. اور دنیا کے کونے کونے میں سبیہ سبا اور صغیر جعفری جیسے دیوانے پائے جاتے ہیں جو اردو کی محفلیں اور نشستیں آراستہ کرتے رہتے ہیں. اس لیے میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ عمر کی اس منزل پر اردو کی محفلوں کے لیے جو ان کی دیوانگی ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے ہم لوگوں کو تلاش کر لیا اور آپ کے بیچ لے آئے. میں دونوں کی طرف سے آپ سب کا اور سوشل سینٹر کا ممنون ہوں. مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں اقبال کے بارے میں آپ سے کچھ درس کروں. آپ جس طرح سے بریانی کھا کے اور شعر و شاعری کے موڈ میں ہیں، اب اقبال کے اوپر کوئی لمبی چوڑی روکھی پھیکی تقریر کرنا، اور میں بہت معمولی سا ادیب ہوں اور اقبال بہت بڑا شاعر، بہت بڑا، یعنی اردو تو مبالغے کی شاعری ہے، لیکن اقبال کے لیے جب میں بہت بڑا استعمال کرتا ہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. کسی نے اچھی بات کہی کہ اردو شاعری کی 3 صدیاں ہیں. 18ویں صدی میر کی، 19ویں صدی غالب کی اور 20ویں صدی اقبال کی. لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اقبال کی 21ویں صدی بھی ہوگی اور اقبال کی 22ویں صدی بھی. لیکن اس سے وہ بڑے شاعروں کا قد نہیں گھٹتا، بلکہ اقبال کا قد بڑا ہوتا ہے. غالب اپنی جگہ پر، میر اپنی جگہ پر. اس کے اسباب تلاش کرنے ہوں گے آپ کو کہ آج ان حالات میں جبکہ ساری دنیا ایک خاص قسم کے مشینی کلچر میں، کنزیومر کلچر میں، جہاں دل کے لیے موت کی بات کبھی کہی تھی اقبال نے، یاد ہے وہ شعر؟ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں. شاید آج ہم اسی دور میں آ گئے، رشتوں کی ٹوٹن کے دور میں. عقل جہاں حاوی ہے اور اقبال کا عشق جہاں معلوم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. ایسے میں اقبال کو یاد آتی. اور پھر اقبال پہلے اردو کے شاعر ہیں. معاف کیجیے گا غزل کے شعرا سے معذرت کے ساتھ کہ اردو ادب کی بات کیجیے، اردو شاعری کی بات کیجیے، اس کا مطلب اردو غزل
नज़्म बेचारी कभी तवज्जो का शिकार हुई नहीं, हालांकि उसके पास नज़ीर अकबर आबादी भी था, उसके बाद हाली भी थे, शिबली और आजाद भी थे, उसके फौरन बाद सुरूर जहानाबादी भी थे, चकबज भी थे, अकबर इलाहाबादी जैसा शायर भी था, लेकिन नज़्म को वो दर्जा ही नहीं मिला जो गजल में कब्जा जमा रखा था। उसके भी बहुत सारे असबाब हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, तफसील का वक्त ही नहीं है यहाँ पर। इकबाल पहला शायर, हालांकि उसने गजलें भी कही और बेमिसाल गजलें कही। इकबाल पहला शायर है कि जिसने नस्ल को एक बहार बुलंद किया, एक मियार अता किया और गजल के हम पल्ला ला के खड़ा। बल्कि मैं तो कहूंगा कि शायद गजल से भी 2-4 कदम आगे बढ़ गया। इकबाल की शायरी के बाद बाज़ नाक़िदों को यह कहना पड़ा कि शायरी में जो इर्तिबात फिक्र है और तसलसल बयान है, वो जितनी नज़्म है गजल में तसलसल बयान और मरबूत फिक्र। भाई गजल को तो यही सबसे बड़ा इल्जाम है कि एक शेर किसी ख्याल का, दूसरा शेर किसी ख्याल का तसलसल टूटता है, रब्त टूटता है। कुछ लोग हालांकि इसी खुसूसियत में बयान करते हैं, ये अलग बहस है। इकबाल पहला शायर है जिसने शायरी को जज्बाती हैजान अंगेजी से निकाल कर एक बेमिसाल दानिश्वरी से हमकमार किया। उसकी वजह यह है कि इकबाल सिर्फ ज़बान और बयान के शायर नहीं है, फिक्र और फलसफे के शायर। इकबाल के यहाँ तारीख भी बोल रही है, इकबाल के यहाँ तहजीब भी बोल रही है, इकबाल के यहाँ मजहब भी बोल रहा है, इकबाल के यहाँ फलसफा भी बोल रहा है और इकबाल के यहाँ शायरी भी बोल रही है। जहाँ इतने डायमेंशंस हैं, यही वजह है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी शायर और अदीब पर किताब लिखी गई है, तनकीदी और तहकीकी किताब, तो अव्वलन तो वो शेक्सपियर है, दूसरे नंबर पर उर्दू का हमारा अजीम शायर इकबाल है, जिस पर अब तक 3000 किताबें आ चुकी हैं। 2-4 की गिनती इधर उधर हो सकती है एक अंदाजे के मुताबिक, लेकिन अभी भी इकबाल पर गुफ्तगू करना, इकबाल की शायरी में कोई कुल्लिया बयान करना, फैसला करना नामुमकिन है। वक्त जैसे जैसे करवट लेगा, इकबाल की शायरी की जहतें और परतें वैसे वैसे खुलती चली जाएगी। हालांकि इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज गजल से किया। अकबर इलाहाबादी की तंज़िया और मिज़ाहिया शायरी से बहुत मुतासिर और मरूब थे, तो आप बांग दरा का आखिरी हिस्सा देखें तो उसमें उसी रंग की